بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری اور میرے ساتھ قمر میکن سپریم کورٹ کے صحافی جی ٹی وی سے وابستہ ہیں موجود ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں آرٹیکل 163 کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی۔ دلچسپ سماعت تھی کیونکہ پی ٹی آئی کے وکیل عمران خان کے وکیل علی ظفر کے آج دلچسپ دلائل تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے ایک وکیل ہیں مصطفین کاظمی، ان کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ تلخ کلامی بھی ہوئی، انہیں دھمکی بھی دی گئی چیف جسٹس قاضی فائز اور ججز کو۔ تو اس حوالے سے کمرہ عدالت کا آج ماحول کیسا تھا اور سماعت میں کیا کچھ ہوا؟ قمر یہ بتائے گا کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا شہزاد شوکت کے دلائل تقریباً مکمل ہو گئے تھے، آج بھی انہوں نے کہا تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد علی ظفر صاحب نے دلائل کا آغاز کیا، بانی پی ٹی آئی سے یعنی عمران خان سے ملاقات کی، انہوں نے بات کی۔ عدالت کی جانب سے دو وجوہات، ایک تو عمران خان سے ملاقات اور دوسری اس بینچ پر اعتراض تھا علی ظفر کو، گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا۔ ان دونوں معاملات کے اوپر کیا کچھ ہوا آج؟ دیکھیے، بہت شکریہ ابرار استوری، یہ دونوں معاملات انتہائی اہم ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ مصطفین کاظمی صاحب کا جو غصہ تھا اب وہ غلط جگہ پر تھا، لیکن وجوہات اس کی جو تھیں وہ مجھے ذاتی طور پر صحیح نظر آتی ہیں۔ عدالت کے اندر کسی بھی وکیل کو، کسی بھی پارٹی کے رہنما یا ورکر کو اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی چیزیں نہیں کہنی چاہیے۔ میں اس کے صریحاً خلاف ہوں، اور کوئی بھی ایسی وجوہات ہوں تو اس کو باقاعدہ صحیح طریقے سے، اس کو صحیح فورم پر، صحیح طریقے سے، صحیح وقت پر اٹھایا جانا چاہیے تاکہ وہ معاملہ یا وہ آرگیومنٹ امپیکٹ فل ہو۔ ایک تو مصطفین کاظمی صاحب کسی بھی کیس کو ریپریزینٹ نہیں کر رہے تھے، اس طرح سے روسٹرم پر آ کر کھڑے ہو کر قاضی صاحب یا بینچ کے متعلق باقی چیزیں کہنا، اس کو بیشنگ کہہ سکتے ہیں، اس کو الزامات کہہ سکتے ہیں، اس کو دھمکیاں دینا کہہ سکتے ہیں، غیر اخلاقی گفتگو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے کسی بھی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کا نقصان یا پی ٹی آئی کا فائدہ نہیں ہونے والا، اور تحریک انصاف کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تحریک انصاف پر تنقید کے تیر مزید تیزی سے بڑھائے جائیں گے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیے جی تحریک انصاف کتنی شدت پسند ہے، وہ ججوں کو بھی نہیں چھوڑتی اور فلاں کو بھی نہیں، فلاں بھی، وہ والا جو ان کے خلاف بیانیہ ہے وہ اس رویے سے تقویت پکڑتا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں وجوہات کے اوپر۔ ایک تو چیز غلط رپورٹ یہ ہو رہی ہے کہ مصطفین کاظمی صاحب نے قاضی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو کہا ہے کہ آپ فراڈ عیسیٰ ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہوا، یہ غلط رپورٹ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مصطفین کاظمی صاحب نے کہا کہ آپ 5 لوگ جو بینچ بنا کر بیٹھے ہیں اور کل سے اب تک جو کارروائی آپ نے کی ہے وہ ساری فراڈ کارروائی ہے، یعنی کہ وہ فراڈ ہے۔ اس میں قاضی صاحب کو فراڈ نہیں کہا گیا، لیکن آف دا ریکارڈ باہر آ کر انہوں نے یہ ضرور کہا، اس طرح کے جملے ضرور ادا کیے۔ عدالت کے اندر انہوں نے قاضی صاحب کے منہ کے اوپر ایسا کوئی جملہ ادا نہیں کیا، یہ ضرور کہا کہ آپ جو کارروائی کر رہے ہیں 5 لوگ بینچ بنا کر، یہ فراڈ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ غیر قانونی طور پر یہ بینچ بنا کر بیٹھے ہیں، آتھر جج کو ہونا چاہیے، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک دھمکی بھی لگائی، وہ دھمکی یہ تھی کہ 500 وکیل ہمارے باہر کھڑے ہیں، آپ ہمارے خلاف فیصلہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف فیصلہ کیسے دیتے ہیں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ بہرحال جو رپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں وہ کچھ درست ہیں، کچھ صحیح نہیں ہے۔ جو صحیح چیزیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اور سنی وہ آپ سے یہاں پر بتائی گئی۔ اب آ جاتے ہیں ان وجوہات کے اوپر کہ مصطفین کاظمی صاحب نے یہ رویہ اپنایا کیوں، کیونکہ ان کو سمجھنا بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ جتنا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قاضی فائز عیسیٰ اور ججز کے سامنے اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا، ہمیں یہ باتیں بھی ضرور کرنی چاہیے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو یہ آیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ترمیمی آرڈیننس، اس کے بعد 2 رکنی کمیٹی کے اندر تمام فیصلے کیے جا رہے ہیں جو کہ کسی صورت بھی درست نہیں لگتے، اس طرح سے کہ سپریم کورٹ کے اپنے رولز ہیں 191 آئین آرٹیکل 191 کے تحت جو رولز بنائے گئے ہیں سپریم کورٹ کے، اس میں کسی بھی جج کو آپ نکال نہیں سکتے جب تک وہ جج خود ریکیوزل نہ دے۔ آتھر جج کو پھر نکال دینا یہ بھی میرے خیال میں رولز کی خلاف ورزی ہے۔ پھر 2 رکنی کمیٹی کا اپنی مرضی سے بینچ بنا دینا، سینئر ترین جج کو شامل نہ کرنا یا اس کی رائے نہ لینا، اس کی شمولیت کے بغیر ہی سارے احکامات جاری کر دینا، اس پر بھی قانونی سوالات اٹھتے ہیں۔ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ آپ نے 2 باتیں کی، ایک تو کہا کہ بینچ میں جو آتھر جج تھے ان کو ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے، منیب اختر صاحب کی بات کریں، اور منصور شاہ صاحب کے حوالے سے آپ جو کمیٹی میں وہ نہیں رہے۔ قاضی فائز صاحب نے کل یہ بات کلیئر کر دی تھی، منٹ صاحب میٹنگ موجود ہیں، اس میں یہ بات کر دی گئی ہے کہ جسٹس منصور شاہ سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے انکار کر دیا، وہ کمیٹی میں منٹس بتا رہا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں منٹس۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے آفس سے رابطہ کیا گیا، ان کے سیکرٹری سے بات کی گئی، اور
پوچھا گیا کہ منصور شاہ صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، جبکہ منصور شاہ صاحب نے نہ انکار کیا، نہ کوئی پیغام بھیجا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی وضاحت دی ہے کہ میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، یا آؤں گا تو کیوں آؤں گا اور نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا۔ تو اس میں یہ انکار جو ہے وہ اس طرح سے انکار نہیں ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا کل کے منٹس آف دا میٹنگ، لیکن پہلے وہ خط لکھ چکے ہیں نا، اپنے تحفظات سامنے رکھ چکے، تو کیا قاضی صاحب نے ان تحفظات کو دور کیا یا ایک خط لکھ دیا جس میں سوائے اس کے کہ جی اچھی اچھی بوٹیاں منیب صاحب خود کھا جاتے ہیں، میری پلیٹ میں نہیں ڈالتے، یا یہ کہنے کے بجائے کہ وہ جی میری طرف غصے ہو کے دیکھتے ہیں، ججز کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب وہ یار یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے کیا فائدہ، کوئی آئینی اور قانونی جواب اس کا دینا چاہیے۔ یہ تو معاملہ نہیں ہے کہ آپ پھپھو والی باتیں کر کے بس جان چھڑا لیں اور سائڈ پہ نکل جائیں کہ جی ان کی یہ باتیں تھی اس لیے میں ان کو نکال رہا ہوں، یہ کوئی وجوہات نہیں ہے۔ اس میں بڑا ہی حوصلے سے بڑا دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئینی اور قانونی معاملات کو آئینی اور قانونی طریقہ کار سے سربراہ کی حیثیت سے جی آئینی اور قانونی طریقے سے اس کو حل کرنا ضروری ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی سوالات اٹھائے ہیں، جو قاضی صاحب خود آئین کرتے رہتے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب کے آئینی سوالات کے جوابات کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں دیا انہوں نے۔ تو اگر منیب صاحب اتنے برے تھے، کمیٹی میں بیٹھ کر وہ نہیں آپ کی بات مانتے تھے، ججز کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا، تو کمیٹی میں نکالنے سے پہلے کبھی آپ نے منیب صاحب کو کہا کہ آپ اپنا رویہ درست کریں، کوئی خط لکھا یا ان سے کوئی کنسلٹیشن کی کہ آپ کی شکایتیں آ رہی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ منیب صاحب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پوچھ سکتے تھے نا، انتظامی بہت سارے اختیارات ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی لکھا کہ ججز کی شکایات تھی اس لیے منیب صاحب کو نکالا، تو ججز کی شکایات کے بعد ان کا ازالہ کرنے کے لیے منیب صاحب کو بلا کے پوچھ لیتے۔ پھر آ جاتے ہیں 63A میں آج جو معاملات سارے ہوئے ہیں، اس میں دیکھیے بیرسٹر علی ظفر جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی یہ دلائل رکھے ہیں سامنے۔ قاضی صاحب نے نوٹس کیوں نہیں کیا فریقین کو؟ کسی ایک فریق کو بھی نوٹس نہیں کیا؟ انہوں نے نام لیا اسپیکر قومی اسمبلی کا، انہوں نے سارے فریقین گنوائے، انہوں نے کہا کہ جب یہ کیس پہلے فیصلہ ہوا تھا تو یہ تمام لوگ جو ہیں فریقین تھے، ان کو نوٹس ہونے چاہیے، عمران خان سے ہمیں مشاورت کرنے کا موقع ملنا چاہیے، کم سے کم ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے مشاورت کریں۔ قاضی صاحب نے کل پوچھا کہ جو اس کے حق میں ہے ریویو کے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور جو حق میں نہیں ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہو جائیں، یہ قاضی صاحب نے پوائنٹ آف ویو لیا ہے باقی لوگوں کا۔ شہزاد شوکت صاحب سے تو تمام چیزیں انہوں نے معلوم کر لی۔ بہرحال آج علی ظفر صاحب جب دلائل دے رہے تھے تو اس وقت بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بار بار جو ہے وہ انٹرپٹ کر رہے تھے، اور جیسے وہ ہمیشہ سے اکثر کرتے ہیں جب ان کی مرضی کی بات نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہ بڑا نا المیہ ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت بڑے رتبے پر بیٹھے ہیں، بہت بڑا ان کے پاس عہدہ ہے، اور اس عہدے کی جو کہہ سکتے ہیں کہ جو ظرف ہے وہ بھی بڑا ہونا چاہیے، تو تنقید بھی ہوتی ہے، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ قاضی صاحب صرف عمران خان کو فکس کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے انصاف کرنے کے لیے، اور جب آپ انصاف کے منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں، انصاف جہاں پر آپ نے کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ ہر کسی کو برابر انصاف دیتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میری ذاتی دشمنی کس کے ساتھ ہے، میری ذاتی اناد کس کے ساتھ ہے، میری مخالفت میں پہلے کون تھا، میرے خلاف کون تھا، پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیس کیا ہے، میرٹس کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے اس حساب سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو قاضی صاحب میرے خیال میں ایک چیز اچھی انہوں نے آج کی ہے کہ سماعت کل تک جو ملتوی کی ہے، تو بیرسٹر علی ظفر کو موقع دیا انہوں نے کہ وہ جائیں عمران خان سے ملاقات کریں، ملاقات کے احکامات بھی جاری کیے ہیں، اور کہا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہ عمران خان اور علی ظفر کی ملاقات کروائی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ علی ظفر سے آپ جا کر مشاورت کر لیں، آپ ڈائریکشن لے لیں، اور اس کے بعد پھر کل اس معاملے پر دیکھتے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے سوالات اپنی جگہ پر بظاہر موجود ہیں، اور ان ججز کی خاموشی بھی بڑی حیران کن ہے۔ اچھا قمر، ایک تو یہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی ہے، دوسرا علی ظفر کا کل بھی موقف تھا، آج بھی موقف تھا، بینچ پر انہوں نے اعتراض اٹھایا ہوا تھا، تو اس اعتراض کو قاضی فائز صاحب نے ایکسیپٹ کیا، مسترد کیا، کیا کہا؟ مسترد کر دیا انہوں نے۔ جو یہ درخواست تھی وہ بھول گئے، پہلے سامنے رکھنی چاہیے تھی۔ جو یہ درخواست تھی کہ آپ بینچ کے اوپر اعتراضات ہیں عمران خان صاحب کے، جو درخواست کے اندر سارے معاملات تھے، وہ آج متفقہ طور پر مسترد کر دیے۔ اصولاً آج جو مسترد کی ہے یہ درخواست کل سماعت شروع ہوتے ساتھ ہی جب علی ظفر صاحب نے اپنے دلائل دینے کے لیے، اعتراضات پر اپنے دلائل دینے کے لیے بات کرنا چاہیے تو اس وقت سنا جانا چاہیے تھا، کیس شروع ہونے سے پہلے۔ اب تو وہ آدھے سے زیادہ کیس آلریڈی سن چکے ہیں، اب وہ اینڈ پر کہیں گے نہیں یہ آپ نے چونکہ پہلے دلائل نہیں دیے تو اس لیے اب کیس چونکہ ہم نے سارا سن لیا، اب ہم کنکلوژن پر پہنچ گئے، تو اس لیے اب اعتراضات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن
آج اعتراضات سننے اور مسترد کرنے کے بجائے اگر کل سب سے پہلے علی ظفر کے اعتراضات سنتے اور اس کو بے شک مسترد کر، طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی بینچ کے اوپر جب اعتراض ہوتا ہے اس بینچ کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اعتراض کرنے والے کے تمام دلائل سنیں کہ بھائی آپ اگر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ کے دلائل کیا ہیں، جو دلیل ہوں وہ سنیں، سن کر اگر کوئی جج سمجھے کہ ہاں یہ دلیل میں کوئی جان ہے تو وہ اپنی مرضی سے الگ ہونا چاہے تو ہو جائے، نہیں تو بینچ ایک فیصلہ دے دیتا ہے، ججمنٹ جو ہے وہ اس پر دے دی جاتی ہے اور وانس اینڈ فار آل وہ اعتراض والا مسئلہ سالو ہو جاتا ہے۔ تو قاضی صاحب کو آج اس کے بجائے کہ آج اعتراض سنتے، جب بھائی بینچ پر ہی اعتراض ہے تو اعتراضات تو سب سے پہلے سنے جانے چاہیے، تو کل اگر یہ اعتراضات سنے جاتے اور کل اس کے اوپر ججمنٹ دے دی جاتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اب 2 دن ضائع ہو چکے ہیں، قاضی صاحب بھی جلدی میں ہیں اور دوسری پارٹی یعنی کہ علی ظفر وغیرہ یا پی ٹی آئی تو یہ کوشش کرے گی کہ معاملے کو لنگر آن کریں، کیونکہ 5 6 7 تاریخ ہے، 5 6 7 تاریخ کے بعد اگر معاملہ چلا جاتا ہے تو پھر معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، پھر آئینی ترمیم کا جو اس وقت مشن ہے وہ شاید ممکن نہ ہو سکے۔ اچھا قمر، اب آخری سوال ہے آپ سے کیونکہ ولاگ بہت زیادہ لمبا ہو گیا۔ ایک تو یہ فیصلہ کب تک سپریم کورٹ اس کو کنکلوڈ کرے گی اور کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے بعد تالے لگائے گئے، کیوں؟ اچھا، یہ تالوں والا سلسلہ جو ہے نا یہ بڑا افسوسناک ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں سپریم کورٹ کے اندر بہت کچھ وہ ہوتا رہا جو پوری تاریخ میں آج تک نہیں ہوا، اور آج تالے بھی لگ گئے اور ہمارے جو کیبنٹ کے ممبر تھے پاس کے اکرام اللہ جویہ صاحب وہ بھی باہر کھڑے تھے۔ مجھے میں خود باہر کینٹین گیا تھا، مجھے آنے نہیں دیا، مجھے روک دیا، تالا لگا ہوا تھا، جو بھی باہر جا رہا تھا اس کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا۔ تو آپ کا شکریہ کہ مجھے باہر جانے سے آپ نے روکا، ورنہ میں بھی باہر ہی ہوتا اور اندر نہ آنے دیا جاتا۔ یہ بڑا افسوسناک ہے، صحافیوں کو ایکسیس ہونی چاہیے، وکلاء کو ایکسیس ہونی چاہیے، اور آپ قانون اور سسٹم ایسا بنائیں کہ اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو سزا ملے، جب اس کو سزا ملے گی دوسرا کوئی وائلیٹ کرے گی نہیں، نہ رولز کو نہ قوانین کو۔ اچھا، دوسرا آپ نے پوچھا فیصلہ کب آ سکتا ہے، دیکھیے فیصلہ آج بھی آ سکتا تھا، لیکن آج مستفین صاحب کے رویے کے بعد گیم چینج ہوئی ہے۔ قاضی صاحب نے دیکھا ہے کہ بھائی آج مستفین صاحب جس حد تک پہنچ گئے نا، کل کو کوئی اور بھی پہنچ سکتا ہے، تو شاید انہیں احساس ہوا یا شاید اس معاملے کو اب دیکھنا چاہتے تھے یا جو بھی معاملہ تھا، انہوں نے علی ظفر صاحب کو کہا کہ آپ جائیں عمران خان سے بات کریں، مشاورت کریں اور کل آ کر ہمیں ساری چیزیں بتائیں۔ تو بیرسٹر علی ظفر صاحب اگر کل بھی اعتراض اٹھا دیتے ہیں یا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں عمران خان سے مشاورت کے بعد، صرف اس وجہ پہ، اب چلے آپ کو میں اپنا ایک انالیسس ایسا دے دیتا ہوں کہ آپ اگر کل یہ سچ ثابت ہو گیا نا، پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے مجھے کل ہی بتا دیا لگ رہا ہے کہ ممکنہ طور پر ایسا ہی ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب جائیں مشاورت کریں، اور اگر ان کو عمران خان کہہ دیں کہ ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ہی عدم اعتماد کر رکھا ہے، ہم نے تو درخواست دائر کر رکھی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور بیرسٹر علی ظفر کو کہیں کہ آپ کل جائیں اور کل جا کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر عدم اعتماد کر دیں، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب آتے ہیں عدالت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، قاضی صاحب پوچھیں گے ہاں جی مشاورت ہوگی، وہ کہیں گے جی ہاں مشاورت ہوگی، جی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ کہیں گے جی ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ کی زیر سرپرستی کوئی بھی ایسا بینچ جس میں پی ٹی آئی کے ریلیٹڈ، کیونکہ یہ اس وقت صدارتی ریفرنس تھا اور اس وقت صدر عارف علوی صاحب تھے، تو پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ ریفرنس آیا تھا، اور اب بھی اگر اس فیصلے کے تحت آئینی ترمیم اس کے بعد ہوتی ہے تو اس سے سب سے زیادہ افیکٹ تو پی ٹی آئی ہوگی، کیونکہ ساری جو آئینی ترمیم کے اندر چیزیں ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف کے خلاف جا رہی ہیں۔ تو عمران خان کہہ سکتے ہیں علی ظفر صاحب سے کہ آپ جا کر عدم اعتماد کا اظہار کریں اور کہیں جی میں اس آپ کی کارروائی کا بائیکاٹ کرتا ہوں، پھر قاضی صاحب فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دینا ہے وہ دیتے رہیں، کم سے کم عمران خان کا جو احتجاج ہے، پروٹیسٹ ہے، وہ بھی ریکارڈ ہو جائے گا، اور ان کی جو درخواستیں نہیں لگ رہی ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے، جس میں عمران خان صاحب نے قاضی صاحب کے اوپر اعتراض اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ آپ میری فیملی یا میرے پارٹی تحریک انصاف کے کسی بھی کیس کو نہ سنیں اور اس سے الگ ہو جائیں، تو وہ اعتراض بھی ریکارڈ ہو جائے گا، اور پھر خبروں میں بھی یہ چیز آ جائے گی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت عمران خان صاحب کی اعتراض والی درخواستیں ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ جا کر رجسٹری کر دیں، جس میں اعتراض ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ بینچ میں نہ بیٹھے، وہ درخواستیں سپریم کورٹ میں لی ہی نہیں جا رہی، ایکسیپٹ ہی نہیں کی جا رہی، اور کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے ٹی سی ایس کر دیں اور پارسل کر دیں، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اس پہ کیا کرنا، وہ پہنچے گی نہیں پہنچے گی کس کو پتا۔ چلیں، تھینک یو۔ قمر میکن میرے ساتھ موجود تھے، اور آج سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A سے متعلق کیس کی تیسری سماعت تھی آج، اور عمران خان کے وکیل علی ظفر کی جانب سے دلچسپ دلائل دیے گئے، اور جو سید مصطفین کاظمی ہیں پی ٹی آئی کے وکیل، انہوں نے پھڈا بھی ڈال دیا، اور انہیں پولیس کے ذریعے جو سول کپتوں میں کمرہ عدالت میں موجود ہوتے ہیں ان کے ذریعے کمرہ عدالت سے روسٹم سے ہٹا دیا گیا، کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا، اور وہ پھر اس کے بعد چلے گئے۔ تو اب دیکھتے ہیں کل عمران خان سے جب ملاقات ہوگی
علی ظفر کی، اس کے بعد عمران خان کیا موقف رکھتے ہیں. جس طرح ابھی قمر میکن نے بات کی کہ عمران خان یہ کہہ دیں کہ ہم اس عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور کل علی ظفر بات یہی کہہ دیں بائیکاٹ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا. تو دیکھتے ہیں کل کی سماعت کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. تو مجھے سپریم کورٹ سے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.